جو میں سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور آئیے وہی جو سلسلہ چل رہا تھا اسی پہ بات کرتے ہیں۔ جہاں سے میں نے سوالات چھوڑے تھے وہیں سے بات کریں گے اور جانیں گے۔ اردو UGC نیٹ کا جو ایگزام تھا وہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں اس کی آنسر کی بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ کوشچن ملا سکتے ہیں۔ UPTGT کے ایگزام کے لیے جو سوالات میں سلسلہ چل رہا تھا اسی کے آگے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں آج کچھ نئے سوالات۔ محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے جس کا نام ہے اکبر، تو یہ ڈرامہ ہے اکبر، یہ بات یاد رکھنا، یہ ڈرامے کا نام ہے۔ دوسری بات اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ نام اس میں اکبر ضرور رکھا گیا ہے ڈرامے کا، لیکن اس میں جہانگیر اور نور جہاں کے عشق کی داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں آگے دیکھتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے نو طرز مرصع، اور اسی نام سے ایک تصنیف لکھی ہے نو طرز مرصع کے نام سے تحسین کی لکھی ہوئی، اور جس کو بعد میں باغ و بہار کے نام سے اردو میں میر امن نے ترجمہ کیا۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد کی کچھ ایسی نظمیں ہیں جن کے نام بہت زیادہ عوام کی زبان پہ نہیں ہیں اور ان سے سوالات بنتے ہیں، تو ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نظم آپ کو ان کی یاد رکھنا ہے، دل افروز ہے، نظم آزاد اور خمقدہ آزاد، حب وطن اور گنج قناعت، یہ ان کی نظمیں ہیں محمد حسین آزاد صاحب کی۔ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کرنل ہالرائڈ ایک انگریزی یہاں پہ آفیسر تھے اور الہ آباد میں ان کا گھر تھا، اور ان کی ملازمت جو ہے وہ کولکتہ میں تھی۔ انہوں نے سفارش کی تھی کہ 1904 میں ان کی سفارش پر شمس العلماء کا خطاب مولانا الطاف حسین حالی کو ملا تھا۔ سن آپ کو یاد رکھنا ہے 1904 میں ملا ہے، اور آزاد کو یہی خطاب جو ہے وہ 1887 میں ملا ہے۔ الطاف حسین حالی کو اردو کا یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، ورنانٹ شاہ کہا جاتا ہے، اور حالی کو نیچرل شاعری کا علمبردار بھی کہا جاتا ہے۔ تو نیچرل شاعری کے بارے میں کئی بار پوچھا گیا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حالی نے صرف ایک ہی ناول لکھا تھا، اور اس ناول کا نام ہے مجالس النساء۔ اس میں مڈل کلاس کے جو طلبہ ہیں، چھاترائیں ہیں، ان کے لیے لکھا تھا، اور اس میں جو لڑکیاں ہیں ان کی تعلیم پہ بات کی گئی ہے اس ناول میں مجالس النساء میں، اور 1874 میں اس ناول کو لکھا تھا، اور اسی 1874 میں انہوں نے ورکھا رت اور نشاط امید جیسی نظمیں لکھی تھیں۔ اس کے بعد میں حالی اور محمد حسین آزاد دونوں کی نظم کا نام حب وطن ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حب وطن آزاد کی نظم کا نام ہے، حب وطن چکبست کی نظم کا نام ہے، اور حب وطن جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی بھی نظم کا نام حب وطن ہے۔ ان 3 شاعروں کی نظم کا نام حب وطن ہے، اس کو آپ الگ سے نوٹ کریں۔ دوسری بات، راجندر سنگھ بیدی بہت بڑے افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ ایک چادر میلی سی ان کا لکھا ہوا تو ایک ہی ناول ہے، لیکن یہ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں۔ یہ شاعری بھی کیا کرتے تھے، اور ان کا تخلص جو تھا وہ محسن لاہوری تخلص تھا۔ یہ تخلص ان کا آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اسماعیل میرٹھی، محمد اسماعیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی خان صاحب کو جو ہے وہ خان بہادر کا خطاب حکومت نے دیا تھا ادبی خدمات کی وجہ سے۔ اکبر الہ آبادی کو بھی 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا ہوا تھا، یہاں پر گڑبڑ مت کرنا۔ اسماعیل میرٹھی کو خان صاحب کا خطاب ملا ہوا تھا، اور اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا ہوا تھا 1898 میں، اور 1898 میں ہی سر سید احمد خان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اسماعیل میرٹھی کی جو نظمیں شامل ہیں ان میں سے آپ کو 2-3 نظموں کے نام یاد ہیں۔ پون چکی ہے، صبح کی امید ہے، اور گرمی کا موسم ہے،
इसके बाद में आसार सल्फ है। ये इनकी खुदा की सनात, ये इनकी इस्माइल मेरठी की नज़में हैं जिनको आपको याद रखना है। अब ख़ास पॉइंट में आपको बहुत ज़्यादा जो याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पे, वो आपको याद रखना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम और चकवस्त का माहनामा उन्होंने निकाला करते थे, उसका नाम सुबह उम्मीद है। गौर से याद रखने की चीज़ है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म का नाम सुबह उम्मीद है और माहनामा चकवस्त का जो निकलता था उसका भी नाम सुबह उम्मीद है। और इसी में एक बात आपको और याद रखनी है, इस्माइल मेरठी की नज़म का नाम सुबह की उम्मीद है। यानी सुबह उम्मीद माहनामा चकवस्त का है, सुबह उम्मीद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म है, और साथ ही साथ में इस्माइल मेरठी का लिखी हुई नज़म का नाम सुबह की उम्मीद है। ये चीज़ याद आपको रखना है। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म का नाम निशाते उम्मीद है। ये उम्मीद 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 के चक्कर में ही, उम्मीद में ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए उम्मीद 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 ये जब लिखा रखा है, इन लोगों को नाम ही नहीं पता मिलते थे, दूसरे रखने के लिए उम्मीद उम्मीद लगा के रखा था। और एक ही ढर्रे पे चलने वाले ये सभी शायर थे, एक ही तरीके से इनका बहुत, इसीलिए कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीद इनको बहुत ही अच्छी तरह से तंज़ का निशाना ये बने हैं, क्योंकि इनका लोगों का जो दिमाग था वो बहुत ही महदूद था, अमूमन उर्दू वालों का होता है 99%। तो यह चीज़ आपको याद रखना है। सुबह उम्मीद है, ये चकवस्त की माहनामा है, सुबह उम्मीद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म है, और सुबह की उम्मीद जो है वो नज़म का नाम इस्माइल मेरठी है की नज़म का नाम है, और निशात उम्मीद जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म का नाम है। इसी तरह से याद रहे कि चकवस्त ने जो माहनामा सुबह उम्मीद निकाला वो 1918 में निकाला हुआ था, और इनकी लिखी हुई पहली नज़म जो है वो हुब्बे कौमी है, जो उन्होंने 1894 में लिखी थी। इस्माइल मेरठी की नज़म हमारी गाय है, ये भी याद रखिए। हमारी गाय किसकी नज़म है? इस्माइल मेरठी की। और गाय किसकी नज़म है? ये चकवस्त की है। यहाँ पर भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में अगले सवालों पे बात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।